بنگلہ دیش کی حکومت نے مطالبہ کر دیا ہے پاکستان سے کہ پہلے تو وہ اپالوجی معافی مانگے، جو ان کا ایک روایتی رہی ہے ڈیمانڈ کہ جو کچھ بھی 1971 میں ہوا، پاکستان 1971 کے واقعات پہ معافی مانگے، جو مظالم ہوئے ہیں، جو ظلم ہوا ہے اس پہ معافی مانگے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ اس ملاقات کے نتائج سے مطمئن ہیں۔ یہ اور اس کے ساتھ جو خاص چیز انہوں نے مانگی ہے وہ انہوں نے پاکستان سے معافی کی ڈیمانڈ کی ہے، اور یہ بات آپ کو مین اسٹریم میڈیا پر کہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ اچھا، کیا وجہ ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ یہ جو مدعا ہے یہ اٹھا رہا ہے، اور اس کے اوپر اس سے پہلے تو شاید ہم لوگ یا ہماری حکومتیں، میں کہوں گا ہم لوگ نہیں، ہم نے پہلے بھی اس چیز کو فیور کیا کہ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، بلکہ ان چیزوں میں اس سے عزت بڑھ جاتی ہے اس کی جو معافی مانگ لیتا۔ دوستو ویلکم ٹو ہندوستان سے۔ تو دوستو آج کی سب سے بڑی خبر جو ہے، بنگلہ دیش نے پاکستان کو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ پہلے معافی مانگو۔ جی ہاں، صحیح سنا آپ نے، 1971 کی جنگ، اس دور میں جو ظلم ہوئے بنگلہ دیش پہ، اس کے لیے بنگلہ دیش چاہتا ہے کہ پاکستان جھکے اور معافی مانگے۔ لیکن مزہ تو تب آیا جب پاکستان چپ چاپ سوری کرنے لگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان معافی مانگے؟ ہاں، یہ پاکستان ہے اس لائق بھائی، وہ معافی مانگ بھی لے گا۔ سوچیے ذرا، جسے دنیا بھر میں ہر بار صفائی دینی پڑتی ہے، اب اسے اپنے پڑوسی جسے بنگلہ دیش کہا جاتا ہے اس سے معافی مانگے گا۔ بعد پرائم منسٹر، ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہیں وہ بنگلہ دیش گئے ہیں، یہ بھی بتایا جا رہا ہے ٹریڈ کی جائے گی، ڈائریکٹ فلائٹس ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، 10 چیزیں جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں۔ لیکن ہمارا مین اسٹریم میڈیا یہ نہیں بتا رہا کہ وہاں پر اسحاق ڈار صاحب کو جو لیٹر دیا گیا ہے یا جو بات کی گئی ہے بنگلہ دیش کی طرف سے، اس میں انہوں نے پاکستان سے معافی کی بھی ڈیمانڈ کی ہے۔ جی ہاں، یہ میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں، اور اس میں کہا یہ گیا ہے کہ جو لیٹر یا جو ایک ڈاکیومنٹ دیا جاتا ہے کسی بھی گورنمنٹ آفیشل کے جانے کے اوپر، وہ جو اسحاق ڈار صاحب کو ملا ہے اس کا تمام چیزیں ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ بتا رہا ہے، لیکن یہ پیراگراف نہیں بتا رہا جس میں کہ لکھا ہے بنگلہ دیش نے کہ 1971 میں پاکستان کی طرف سے جو نسل کشی کی گئی، یعنی جس طریقے سے مارا گیا بنگلہ دیش کے لوگوں کو، اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگوں نے جو اثاثے یعنی کہ جو ایسٹس تھے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان، وہ آپ نے صحیح طریقے سے نہیں دیے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے باقاعدہ سرکاری معافی کی بھی ڈیمانڈ کی ہے، جو ایسٹس ہیں وہ بھی مانگے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈونیشنز تھی یا جو پاکستانی جو ہیں وہ ابھی تک جو پھنسے ہوئے ہیں بنگلہ دیش میں، ان کی واپسی کے لیے بھی کہا گیا ہے، اور پاکستان سے یہ بھی ڈیمانڈ کی ہے بنگلہ دیش نے کہ جو پاکستانی ابھی تک بنگلہ دیش میں پھنسے ہوئے ہیں آپ ان کو بھی واپس لیجئے، جو ایسٹس ہمارے آپ کی طرف بنتے تھے وہ بھی ہمیں دیجئے، جو ہماری ڈونیشنز اور اس قسم کی جو امداد وغیرہ جو چیزیں ہماری تھیں وہ ہمیں سب کی سب واپس چاہیے۔ اور اس کے ساتھ جو خاص چیز انہوں نے مانگی ہے وہ انہوں نے پاکستان سے معافی کی ڈیمانڈ کی ہے، اور یہ بات آپ کو مین اسٹریم میڈیا پر کہیں دکھائی نہیں دے رہی، کیونکہ ظاہر ہے یہ کہہ کر تو جو اتنے عرصے سے جو ہمیں انڈین میڈیا بتاتا جا رہا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 1 سال پہلے جب اگست میں شیخ حسینہ واجد صاحبہ کی حکومت ختم کر دی گئی، اور وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایز اے پولیٹیکل لیڈر وہ ہندوستان چلی گئی اور ابھی بھی وہاں پر رہ رہی ہے، اس کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو تعلقات ہیں اس میں کافی ایک تیزی ہمیں دیکھنے کو ملی۔ جو ڈاکٹر یونس ہے اس کے ساتھ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف کی نیو یارک میں ملاقات ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ملاقات ہوئی، کافی ساری ڈیولپمنٹس ہمیں دیکھنے کو ملی۔ اور 13 سال کے بعد پاکستان کے کسی بھی فورن منسٹر کا پہلا دورہ بنگلہ دیش، اسحاق ڈار صاحب جو ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں پاکستان کے، انہوں نے دورہ کیا۔ اب وہاں پر ویسے تو جو اچھی باتیں ہیں ہمیں بہت ساری دیکھنے کو ملی، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ کہ بہت عرصے کے بعد ویزاز کے حوالے سے بات ہوئی۔ اس سے پہلے ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ انڈیا کا ویزا بڑی مشکل سے ملتا ہے، سیم لائک دیٹ بنگلہ دیش کا ویزا بھی پاکستان میں کافی مشکل سے ملا کرتا تھا اس سے پہلے، لیکن ابھی اس کو کافی ایزی کر دیا گیا، اور جو اپلائی کرتے ہیں تو تقریباً میکسیمم چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ویزا ملتا ہے۔
اچھا باقی ساری چیزیں تو ہو گئیں، لیکن ایک بات 1971 فال آف ڈھاکہ 16 دسمبر کو جو کچھ ہوا کیپٹل آف بنگلہ دیش ڈھاکہ میں، اس کے حوالے سے جو بنگلہ دیش کی حکومتیں ہوں، بنگلہ دیش کے لوگ ہوں، ان کے بڑے سارے کنسرنس تھے، ہیں، اور شاید تب تک رہیں گے جب تک اس کو کلیئر نہیں کیا جاتا۔ اس دفعہ اسحاق ڈار صاحب سے 1971 پر کوسچن بھی ہوا اس کے اپالوجی کے حوالے سے، تو انہوں نے خیر کہا کہ نہیں جی 1974 میں بھی ایسا ہوا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں، جس وقت اسلامک کانفرنس پاکستان ہوسٹ کر رہا تھا لاہور میں، اور 2002 میں جنرل پرویز مشرف جو اس وقت ڈکٹیٹر کے طور پہ پاکستان کو رول کر رہے تھے، ان کا ذکر بھی انہوں نے کیا۔ اچھا کیا وجہ ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ یہ جو مدعا ہے یہ اٹھا رہا ہے، اور اس کے اوپر اس سے پہلے تو شاید ہم لوگ یا ہماری حکومتیں، میں کہوں گا ہم لوگ نہیں، ہم نے پہلے بھی اس چیز کو فیور کیا کہ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، بلکہ ان چیزوں میں اس سے عزت بڑھ جاتی ہے اس کی جو معافی مانگ لیتا۔ اچھا یہ ہوا، پھر